قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمے کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کجاوے پر سوار تھے، فرمایا، معاذ ابن جبل، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و صادق، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و صادق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و صادق، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی ہے۔ جن احادیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار اور مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ حضرت رفاعہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔